یہ عجیب کیفیت ہے، گرمی میں ٹھنڈا پانی کا نام لیں تو ویسے سن کے مزہ آ جاتا ہے۔ آپ نے رج مار کے پانی پیا، واپس آئے، حضور نے فرمایا پی لیا؟ جی حضور پی لیا۔ کیسا تھا حضور؟ احلی من الاصل، احلی من الاصل، شہد سے میٹھا تھا۔ ابرد من الثلج، برف سے زیادہ، آئے ہائے، ابید من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فرمایا جانتے پانی آیا کہاں سے؟ حضور نہیں جانتا۔ آپ ارشاد فرمایا جب تو نے مجھ سے پانی مانگا، ادھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل میرے محبوب کے یار نے میرے محبوب سے پانی مانگا ہے، حوض کوثر سے لے کر غار کے دروازے پر چشمہ جاری کر دے۔ یہ تیرے لیے پانی جنت سے اللہ نے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں میرا یہ مقام ہے؟ فرمایا یہ تو کوئی شے ہی نہیں، اللہ کے ہاں تو تیری بڑی قدر ہے۔ جس کے دل میں بغض ہوگا اللہ اسے جنت، تیرا جس کے دل میں بغض ہوگا اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکنے دے۔ تو کوئی عام بندہ ہے؟ تو افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ کی ساری امتوں کے سامنے انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانے لگا وہ ابھی نہیں بتائی۔ میں کہتا ہوں جناب صدیق اکبر کی زندگی کی سب سے قیمتی بات وہ ہے جس کا سودا جناب عمر فاروق نے بھی کیا اور آپ مانے۔ وہ کون سی بات تھی؟ آپ نے دیکھا اچانک کافر جو ہیں مشرکین مکہ، وہ تلواریں لے کے، ایک کھوجی لے کے غار کے منہ تک آ گئے۔ غار میں اندھیرا بھی نہیں ہے، بالکل روشنی ہے، نیچے دو بندے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں بالکل۔ کھوجی کہہ رہا جی یہاں تک دونوں بندوں کا پاؤں آتا ہے، یا ایک بندے کے پاؤں کے نشان یہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا کھوجی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو ستریا بتریا گیا ہے، یہ دیکھ یہاں تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، اور مکڑی کا جاڑا دیکھا۔ انہوں نے کہا یہاں تو مکڑی کا جالا اتنا زیادہ ہے کہ یہ تو لگتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جاڑا لگا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں مکڑی کتنی خوش نصیب تھی جس نے ایک ہی رات میں اتنا جاڑا بنا دی۔ دفاع مصطفیٰ میں جس نے جاڑا بنایا وہ مکڑی کتنی خوش نصیب ہے۔ اس لیے علامہ قرطبی نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے کہ مکڑی کو نہیں مارنا، جالا چنگا نہیں ہے گھر میں، اس سے غربت آتی ہے۔ جب جالا صاف کرو نا تو مکڑی کو مارنا، کیوں؟ کہا پتہ نہیں یہ مکڑی اس مکڑی کی نسل سے نہ ہو۔ جنگلی کبوتر کو مارنا نہیں، ذبح کر کے کھا سکتے ہو پکڑ کے، بلا وجہ گولیاں چلاتے نا بندے شوق پورا کرنے میں، کبوتر پتہ نہیں کہاں گرا، جا کے گولی ماری اور چرا مارا تو وہ گیا۔ کہا ان کا بھی احترام کرو، اور کیوں کہ ان کبوتروں نے میرے آقا کا دفاع کیا۔ وہ کبوتر خوش نصیب ہے، وہ مکڑی خوش نصیب ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے، اور اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا حضور اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا نا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم صاف نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے۔ اچھا بھی آپ سب کے ساتھ اللہ ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، لیکن آپ اللہ کے ساتھ نہیں۔ اللہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے ساتھ ہے۔ جس دن آپ اللہ کے ساتھ ہو گئے نا، آپ سے بہتر بندہ کائنات میں کوئی نہیں ہونا۔ اللہ تو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرے شہزادوں، میرے بچوں، یہ دونوں شہزادے، اگر اب آپ نے بات کی تو اتنی خوبصورت مجلس میں ختم کر دوں۔ آپ نے اگر باتیں کرنی ہیں تو اب باہر تشریف لے جائیں، اس سے زیادہ میں آپ کی عزت اور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مجلس ہم اللہ واسطے کرتے ہیں۔
تو آپ مہربانی کرو، اگر کوئی زیادہ ہی کو آپ کو آئی ہوئی ہے کوئی شے یا کوئی شے تنگ کر رہی ہے تو میرا پتر باہر چلے جائیں، آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ مجلس ہے اور سب سے کائنات میں پاکیزہ ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تم نے اس کو تھیٹر سمجھا ہوا ہے، کبھی اس کے کان میں خسر پسر، کبھی اس کے کان میں خسر پسر۔ شرم آتی ہے، افسوس ہے ایسے والدین پر جن اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی کہ مسجد کے آداب نہیں سکھائے۔ اللہ اکبر کبیر، ایک دفعہ کہیں اللہ۔ جناب صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ کہتے یہ وہ مقام ہے، عظمت صدیق اکبر کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا غم نہ کر اللہ ہمارے، یعنی ابو بکر جتنا اللہ آج میرے ساتھ ہے اتنا اللہ آج تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ جتنا آج میرے ساتھ اتنا اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے، اور جتنا اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہے کائنات میں اتنا اللہ کسی کے ساتھ نہیں، کائنات میں اللہ کسی کے ساتھ نہیں جتنا حضور کے ساتھ۔ اور ابو بکر وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ اس ایک حدیث کرتاس ہے، اکثر میں آج کل یہ بیان کر رہا ہوں، بڑے مزیدار بات ہے اور وہ آخری بات شاید ہوگی کہ ایک حدیث کرتاس ہے، بڑی مشہور بات کرتے ہیں بعض لوگ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں آخری عمر مبارک میں کاغذ اور قلم مانگا، کچھ لکھنا چاہتے تھے، کچھ لکھنا چاہتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور، یعنی ان حضور کی حالت دیکھی نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درد، بخار، تکلیف اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ درد ہے، تکلیف ہے، السلام علیکم، خیریت ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہے، کہا حضور آپ قلم کاغذ رہنے دیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، سب کچھ تو اللہ نے قرآن و حدیث میں ہمیں عطا فرما دیا ہے، دین تو سارا آ گیا ہے، جب آپ کو صحت ہوگی تو پھر آپ لکھوا دیں۔ رسول پاک نے دوبارہ قلم کاغذ نہیں مانگا، ایک مرتبہ مانگا۔ کتنی مرتبہ مانگا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض لوگوں کا، کیونکہ میں ریکارڈنگ بھی کروا رہا ہوں، صرف اتنا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول پاک نے کاغذ اور قلم اس لیے مانگا تھا کہ حضور لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، یہ ان کا خیال ہے، کہیں حدیث میں نہیں آیا، کہیں اشارات النص، دلالت النص، عبارات النص، اقتضاء النص، ان چاروں نصوص کی ضابطوں کے اندر کہیں نہیں آیا کہ رسول پاک جناب علی کی خلافت کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے اور انہوں نے کاغذ اور قلم نہیں دیا۔ میں یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں حضور نے 4 مرتبہ ایک ہی کام کہا۔ کتنی مرتبہ؟ 4۔ اور وہ بھی انہی دنوں کی بات ہے کہ رسول پاک بیمار تھے، کمزوری تھی، نکاہت تھی، چل کے بھی، یہاں تک کہ رسول پاک مسجد میں آتے رہے، 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور آپ کے پاؤں زمین سے رگڑتے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے، اس حد تک بھی حضور آ کے مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ ہمارا تو کیا حال ہے نا، ہلکا سا سر میں درد، ہلکا سا، تو مسجد کا پروگرام کینسل، نہیں یار کتنے جانا ہوں، ایتھے گھر ہی پڑھ لینا۔ شدت کا مرض ہے، حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا عرض کی حضور میرے ابا جی بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی اور کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دے، کسی
میں کہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ چوتھائی دین حمیرہ سے سیکھو، حضرت عائشہ سے سیکھو، اور عقل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی لاکھ مردوں سے زیادہ عقل جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ میں کہتا ہوں جناب عائشہ صدیقہ اپنی نگاہ ولایت سے قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کا مشاہدہ کر رہی تھی، تبھی تو کہا حضور نے کسی اور کو کہہ دیں، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی نہیں نماز ہی پڑھانی سی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھاتی ہے، کوئی اور بھی پڑھا سکتا سی، کوئی اور پڑھا لینا، نماز ہی پڑھانی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا نہیں حضور کسی اور کو کہے نماز پڑھائے۔ حضور نے دوبارہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے دوسری مرتبہ پھر کہا، دوسری مرتبہ کہ حضور کسی اور کو کہہ دیں، میرے ابا جی کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، روئیں گے کہ آپ کی جگہ پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کسر رہ گئی، کوئی کسر رہ گئی ہے؟ لیکن حضرت اماں جی نے دوبارہ انکار کر دی، دوبارہ کہا نہیں سرکار حضور کسی اور کو کہہ دیں، وہ نماز ہی پڑھانی۔ کہا نہیں نماز ہی نہیں پڑھانی ہے، قیامت تک کے لیے یہ بات طے ہونی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مور لگنی ہے رسول پاک کی زبان اقدس، یہ کلمہ یہ جملہ نکلنا ہے اور قیامت تک مسجدوں کے پیشانیوں پر یہ جملہ لکھا جانا ہے۔ حضور نے کہا عائشہ تم کیا کہتی ہو کہ کوئی اور نماز پڑھائے؟ یا باللہ و رسولہ، یا باللہ و رسولہ، اللہ بھی انکار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی انکار کرتا ہے، والمومنون، اور مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو نماز کوئی اور پڑھائے، اللہ نہیں مانتا، اللہ نہیں مانتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں نماز کوئی اور پڑھا دے۔ اللہ یا باللہ و رسولہ، اللہ بھی انکار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی انکار کرتا ہے، اور مومن سارے انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر ہو اور نماز کوئی اور پڑھائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ مقام صدیق اکبر ہے، یہ شان صدیق اکبر ہے، یہ مرتبہ صدیق اکبر ہے کہ میرے آقا نے 11 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی۔ کتنی نمازیں؟ ایک روایت میں 7 بھی آتا ہے، چلو 7 نہیں ایک ہی مان لو، کوئی ایک تو مانے، ایک ہی بھی مان لے تو تب بھی، یعنی امام امتی، امام اور مقتدی امام الانبیاء، نبیوں کا امام مقتدی ہے صدیق اکبر کا، نبیوں کا امام جس نے آدم کو نماز پڑھائی ہے، جس نے نوح کو نماز پڑھائی ہے، جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو نماز پڑھائی ہے، جس نے عیسیٰ روح اللہ کو نماز پڑھائی ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے اور ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے۔ اور میں ایک بڑی لذیذ بات میرے دل میں آ گئی ہے تو میں کہتا ہوں کر لیتا ہوں جی، منٹ تو ایک اوپر ہو گیا ہے، چلو تھوڑا بہت اختیار بھی تو بندہ استعمال کر ہی لیتا، سبحان اللہ کہیں ذرا ایک مرتبہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت حضور بیمار نہیں تھے، آپ کسی قضیے کے فیصلے کے سلسلے میں کسی جگہ تشریف لے گئے تھے۔ کل جمعہ ہے انشاءاللہ، میں 2 جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں، کل میرا موضوع ہے شجاعت صدیق اکبر۔ شجاعت کہ صدیق اکبر جب جنگ ہوتی تھی تو تب آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آج میں پڑھ رہا تھا شجاعت کے بارے میں، بڑی مزیدار بات کہ فخاذ نام کا ایک کیا کہتے ہیں اس کی یہودی، وہ یہودیوں کو درس دے رہا، لیکچر دے رہا، لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے میں جناب صدیق اکبر بھی چلے گئے۔ تو آپ نے کہا فخاذ اللہ سے ڈر، سچی بات بتا
میرے نبی کی شان اس تورات میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں لکھی ہوئی، کوئی نہیں لکھی ہوئی، اور سن تیرا اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے۔ اس نے یہ بکواس کی۔ اور کیا کہا؟ اور کہا تیرا نبی کہتا ہے کہ اللہ قرض مانگتا ہے، قرآن نے کہا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہمیں سود سے روکتا ہے، خود سود پر پیسے مانگتا ہے۔ یہ بکواس کی اس نے۔ حضرت ابوبکر صدیق محلہ انہاں دا، برادری انہاں دی، فرقہ اور مذہب دین انہاں دا ہے، حضرت ابوبکر صدیق برداشت نہ کر سکے۔ ان کے محلے میں جا کے فخاذ کے زور سے تھپڑ مارا، زور سے چنڈ ماری، ایسے زور سے تھپڑ مارا اور کہا تو یہ اپنی زبان بند کر لے، تو فقیر ہے، اللہ غنی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت تھی۔ انہوں نے محلے سے جا کے انہوں نے کوٹ کے آئے اور کھڑے رہے وہاں، بھاگے نہیں۔ جب آئے نا حضور کے پاس تو وہ سارے یہودی اکٹھے ہو کے نبی پاک کے پاس، جناب آپ کے دوست نے ہمارے مولوی صاحب کو مارا ہے، کٹا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور یہ بکواس کرتا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ لو جی، ان کا جو پوپ پال تھا نا وہ مکر گیا، صاف مکر گیا کہ نہیں جی اللہ دی قسم ہے میں تے گل کیتی کوئی نہیں ہے، میں نے یہ بات نہیں کی، مکر گیا۔ بھری مجلس میں بندہ ہے کہ مکر جائے، وہ مکرا، اللہ نے جبریل بھیج دیا، اللہ نے بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، سنکتب ما قالوا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے سن لیا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اس کی بکواس سن لی ہے جو کہہ رہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر اور ہم غنی ہے۔ اللہ کہتا ہے اسی بھی لکھ لے ہے، سنکتب ما قالوا، سنکتب۔ جب جبریل نے یہ وحی میرے آقا پر نازل کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور ایسے جھک جاتا تھا جب وحی آتی تھی، آپ کا سر مبارک اوپر ہوا، آپ نے فرمایا اوے فخاذ جھوٹے بے ایمان، دیکھ یہ تو نے بکواس کی ہے، اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیج دیا۔ تو یہ شجاعت صدیق اکبر کل میں بیان کروں گا مدینہ مسجد اور مکی مسجد میں صرف آخری بات جو کر رہا تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سخیوں کے امام ہیں۔ کن کے امام ہیں؟ سخیوں کے، جواد، انبیاء کے بعد تمام امتوں میں اگر کوئی سخی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ سارا ایمان لا کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی، خود قمیض بھی، آج کل تو ہمیں یہ پہنی ہے، یہ نیچے بنیان بھی ہے، اس زمانے میں کپڑا کم تھا، قمیض بھی پیش کر دی کہ کسی مجاہد کے کام آ جائے گی، اور ایک چھوٹی سی کپڑا لیا، اس کو اپنے اوپر ایسے لپیٹ کر کیکر کے کانٹے لگائے۔ اج کل بڑھیاں لاندیاں نے وہ جڑی پین کی آدھی انہوں کامن پین ہوندی ہے، نہیں بسکوا نہیں، اس کا غور نام ہے یار منڈیا، یہ کو پینڈ چ رہنے شہر چ رہنے سیفٹی پین، بسکوا پینڈوں والا کام ہے، اور سیفٹی پین کہتے ہیں اس کو، اور سیفٹی پین بیویاں لگاتی ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر کی سیفٹی پین جو ہے وہ کیکر کے کانٹے تھے۔ نیچے جو چادر پہنی ہوئی ہے لنگی، اس کو بھی کیکر کے سیفٹی پین، سیفٹی پین یاد رکھی ہونا مسکوا کی، سیفٹی پین لگی ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں دائیں طرف۔ اتنی دیر میں جبریل آ گئے، وہی لباس جو ابوبکر کا ہے وہی لباس جبریل کا بھی۔ فرمایا جبریل یہ کیا حالت ہے؟ حضور آج یہ میری حالت نہیں، سارے آسمان کے فرشتوں کی یہی حالت ہے۔ کیوں؟ کہا یہ دائیں طرف تو دیکھیں، جناب ابوبکر صدیق کو دیکھا، ادھر جبریل کو دیکھا، کہا اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں نے بھی یہی لباس پہنا ہوا ہے،
اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو میرے محبوب کے یار کا لباس ہے سب وہی لباس پہنو۔ وہاں کو کمی ہے؟ وہاں تو کمی کوئی نہیں ہے، وہ تو نورانی مخلوق ہے، وہ صدیق اکبر کی سنت ادا کر رہی ہے۔ اور وہی لے کر جبریل آئے تھے، کوئی نماز نہیں لے کر آئے، کوئی روزہ نہیں لے کر آئے، کوئی حکم شریعت نہیں لے کر آئے، وہی لے کر یہ آئے کہ حضور آپ کا رب ابو بکر کو سلام بھیجتا ہے۔ ابو بکر کو کیا بھیجتا ہے؟ سلام بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے۔ اور اللہ، حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ پوچھتا ہے۔ آپ ابو بکر سے پوچھیں، گھر کا سارا مال لا کے پیش کر دیا، کپڑے بھی اتار کے دے دیے، کیا اس حال میں راضی؟ اس حال میں اللہ سے اوے پیسے بندہ اللہ کو دے تو پھر پوچھے یا اللہ تو راضی ہے انہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ابو بکر کا سارا مال لے کر ابو بکر سے پوچھ رہا ہے، ابو بکر سارا کچھ دے کے اب راضی ہے؟ اب راضی ہے؟ کمال نہیں ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ان رب راضٍ یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے، آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بڑی ساری باتیں ہیں، بڑی ساری باتیں ہیں، دل میں بھی آئی ہوئی ہیں، ذہن میں بھی آئی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں انہی پر اکتفا کر کے حضرت صدیق اکبر کی شان کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، کوئی سوال اگر ہوتے